الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر فإذا سويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے نہایت ہی محترم مکرم دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے 18 پارہ سورۃ مومنون کی چند آیاتیں تلاوت کی ہیں. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلے جمعے سے سب سے پہلے جو شروع کیا تھا 18واں پارہ جنت الفردوس کے وارثوں کا ذکر تھا. آج کے اس جمعے کے موقع پر ان آیات کے اندر اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا. انسان کی تخلیق بتائی کہ کیسے پیدا ہوا، پھر اس کے بعد اللہ نے انعامات ذکر کیے، پھر انبیاء کا ذکر کیا اور جنہوں نے نہیں مانا ان کی تباہی کا اعلان ہوا. خصوصاً حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ خیر وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، فرمایا ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو زمین کے خلاصے سے، مختلف اجزاء سے. ایک معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے پیدا کیا زمین کے خلاصے سے نطفے کی صورت میں. اللہ نے انسان کی پیدائش کو ذکر کیا ہے. تو انسان حضرت آدم کو جب پیدا کیا گیا تو زمین کے مختلف حصوں سے اجزاء لے کر حضرت آدم کا وجود تیار کیا گیا. ان مٹی کے اجزاء میں سے نرم زمین بھی تھی، سخت بھی تھی، سرخ بھی تھی، سیاہ بھی تھی. تو اللہ نے مختلف اجزاء کو ملا کر حضرت آدم کے اس مٹی کا کیچڑ بنایا. پھر وہ جب پک گیا، سیاہ ہو گیا، کیچڑ ہو گیا، کچھ دن گزر گئے، پھر حضرت آدم کا وجود تیار ہوا اور پھر اسی نسل بڑھی. تو اسی دن سے جو حضرت آدم کے اولاد ہے، کوئی سفید ہیں، کوئی سیاہ ہیں، کوئی سرخ ہیں، کوئی سخت ہیں، کوئی نرم ہے. یہ مٹی کے اثرات ہیں. تو اللہ نے سب سے پہلے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا، ہم نے پیدا کیا انسان کو مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہاں مٹی سے، مٹی کے خلاصے سے، کیچڑ سے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر اس مٹی سے ہم نے بنایا انسان کو. انسان سے پھر ایک نطفہ تیار کیا جس کو ہم مادہ منویہ کہتے ہیں، جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، جو انسانیت کی پیدائش کا ذریعہ اور وسیلہ اور بنیاد ہوتا ہے.
اللہ نے فرمایا ہم نے نطفہ بنایا فی قرار مکین، عورت کے رحم کے اندر۔ جب یہ مادہ منویہ عورت کے رحم کے اندر چلا جاتا ہے تو ایک وقت مقررہ تک وہاں رہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا پہلے نطفہ ہم نے بنایا، اس کو ماں کے پیٹ کے اندر رکھا، اور جب ماں کے عورت کے رحم کے اندر گیا تو وہاں جا کر پھر اللہ نے فرمایا ثم خلقنا النطفہ، اس نطفے سے ہم نے پھر بنا دیا خون۔ حالانکہ نطفہ سفید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سرخ خون کی صورت میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر اس خون کو فلقنا العلقہ، ہم نے اس کو جو ہے نا لوتھڑا بنا دیا، منجمد خون، جمع ہوا خون، اور پھر اس خون لوتھڑے سے گوشت بن گیا، مضغہ، اور فخلقنا المضغۃ عظاما، جب وہ بوٹی بن گئی، گوشت بن گیا، نطفے سے خون، خون سے لوتھڑا، لوتھڑے سے بوٹی، اور بوٹی سے پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہڈی بنائی، اور پھر اس ہڈی پر گوشت چڑھا دیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے چڑھا دیا ہے اس ہڈیوں پر گوشت۔ یہ تو پیدائش ہے، 3 مرحلے تھے۔ ہاں، خون سے جو ہے نا کیا ہو گیا، نطفے سے خون 40 دن، اور خون سے لوتھڑا 40 دن، اور پھر اس سے جو ہے نا بوٹی، یہ جو ہے نا 40 دن، یہ 4 ماہ ہو گئے۔ 4 ماہ جب پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر انسان کے اعضاء و اندام پیدا شروع ہو جانے تھے، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان، منہ، ناک، کان، سر، یہ جو ہے نا پیدا اللہ نے فرمایا کہ ثم انشأنا خلقا آخر، پھر اس گوشت اور ہڈیوں سے ایک شکل بننی شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی شکل بناتا ہے کہ اس جیسی شکل اور کوئی نہیں بناتا۔ انسان نے سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا۔ کسی نے پوچھا نا کسی سے کہ چاند افضل اور خوبصورت ہے یا انسان، تو انہوں نے کہا کہ انسان افضل ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے چاند سورج کے متعلق فرمایا کہ ہم نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، بس اتنا کہا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن جب انسان کی پیدائش کا وقت آیا تو رب کائنات نے کیا فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں کھائی اللہ نے، 4 قسمیں کھا کر پھر کیا کیا، پھر جو ہے نا انسانیت کی پیدائش کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت دی ہے، اور دیکھیں اب چل رہا ہے 1 بالشت کی مقدار، لیکن اللہ نے کتنے نظام سیٹ کیے ہیں۔ اس کے اندر دماغ رکھا ہے سوچنے کے لیے، آنکھ لگا دی، کان لگا دیے، ناک بنا دیا، زبان بنا دی، اللہ نے کیسے نظام فٹ کیا ہے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں، اربوں خربوں انسان ہے، ایک ہی نمونہ ہے، ماڈل ہے، لیکن اللہ نے پھر شکلیں مختلف بنا دی، ملتے جلتے نہیں۔ جس کو دیکھو پہچان جاؤ گے کہ یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، حالانکہ آنکھیں ایک جیسی، ناک ایک جیسا، زبان ایک جیسی، منہ ایک جیسا، کان ایک جیسے، بال ایک جیسے، سر ایک جیسا، لیکن اللہ نے جو ہے نا پھر مختلف بنائے ہیں۔ بلکہ بعض علماء نے اتنے تک جو ہے نا لکھا ہے کہ پوری کائنات کے انگوٹھے کے جو نشانات ہیں یہ بھی مختلف ہیں، ایک کے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی انسانیت کا ذکر کیا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ تو ثم انشأنا خلقا آخر، اللہ نے فرمایا یہ مادہ منویہ، پھر خون، پھر لوتھڑا، پھر بوٹی، پھر جو ہے نا اس پر جو ہے نا ہڈی پر گوشت چڑھانا، یہ 4 ماہ میں یہ جو ہے نا نظام پورا ہوتا ہے۔ جب 4 ماہ پورے ہو جاتے ہیں تو رب کائنات فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور فرشتہ درخواست کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو بننے دوں یا ضائع کر دوں۔
اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بننے دو تو پھر بنتا ہے، نہیں تو پھر ضائع ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو رہنے دو، بننے دو، تو فوراً رب کائنات فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں لکھ لو، اس کی زندگی، اس کا رزق، اور اس کی موت، اور اس کا جو ہے نا اچھا برا ہونا۔ یہ جو ہے نا نہ مٹتا ہے نہ تبدیل ہوتا ہے، یہ تقدیر ہے جو لکھی جاتی ہے ہر انسان کے متعلق، اور سانس بھی پڑ جاتا ہے۔ اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ 4 ماہ کے بعد روح پڑ جاتی ہے، اس کو اگر ضائع کرو گے تو قتل کے برابر مجرم ہوں گے۔ کسی بچے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آج ایک انگریز کا فارمولہ ہم اپنا رہے ہیں کہ 2 ہی بچے کیا اچھے، یہ منصوبہ بندی شرعی طور پر یہ جو ہے نا ناجائز طریقہ ہے۔ اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اس کا رزق پہلے بندوبست فرما دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، تفسیر مدری کے اندر ہے کہ پوری کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے انسان کی 4 چیزوں کا فیصلہ کر دیا ہے کہ انسان کی زندگی، انسان کا رزق، انسان کی موت، انسان کا اچھا برا ہونا نہ مٹتا ہے نہ تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ پھر جو ہے نا ہم نے اس کو کیا کیا، ثم انشأنا خلقا آخر، پھر ان کو جو ہے نا ایک دوسری شکل دی، انسان بنایا، اور یہ اعضاء و اندام پیدا ہو گئے، اور فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ رب کائنات نے فرمایا فتبارک اللہ، میں جو ہے نا مبارک ہے وہ ذات، کامل وہ ذات، احسن الخالقین، جو بہترین پیدائش پیدا کرنے والی ہے۔ اب دیکھیں انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، پوری دنیا جمع ہو جائے انسان جیسا انسان پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر کوشش کریں تو ایک ظاہری ڈھانچہ تو تیار کریں گے، لیکن اندر کا نظام کتنا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی بنائی ہوئی چیز بگڑ جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، زبان کا مسئلہ ہو، آنکھ کا مسئلہ ہو، کان کا مسئلہ ہو، ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، لاکھوں روپے لگاؤ، اس طرح نہیں بنتی جیسے رب کائنات نے بنائی تھی۔ یہ اللہ کی نعمات ہیں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 360 جوڑ اللہ نے دیا انسان کو، اور اس کا شکر ادا کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔ 50 کی نماز پڑھ لے اور یہ جو ہے نا 360 جوڑ کا صدقہ ہو جائے گا۔ کلمات خیر کہہ دیے، ذکر کر دیا، کسی کے ساتھ معاونت کی، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا صدقہ بنا دیا انسان کے وجود کا۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، حیات صحابہ میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کو دیکھا، وہ اندھا بھی تھا، گونگا بھی تھا، بہرا بھی تھا، کوڑی کا مریض تھا، اور اپنے ساتھی سے پوچھا حضرت فاروق اعظم نے، اس کے اندر بھی کوئی اچھائی دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اندھا بھی ہے، گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، کوڑی کا مریض ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے، انعام ہے کہ قضاء حاجت تو اچھی طرح کر کے آ جاتا ہے۔ اب چھوٹا پیشاب رک جائے کیا مسئلے ہوتے ہیں۔ ساتھی بتاتے ہیں خدا نہ کرے جب نلی پاس کرتے ہیں اتنا درد ہوتا ہے کہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، پاؤں اللہ کی نعمت ہے، آنکھ اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے۔ ان سے پوچھو جن کی آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، کیا قدر ہے ان چیزوں کی۔ ہر نعمت اللہ نے بے مثل و بے مثال عطا کی ہے انسان کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ثم انشأنا خلقا آخرین فتبارک اللہ احسن الخالقین، فرمایا بڑا رب کائنات سے زیادہ جو ہے نا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو قدرت کے بنائے ہوئے پرندے ہیں، ہاں اس مور کو دیکھ لیں، مور کو اگر کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگائے کہ اس طرح رنگ بھرے جیسے مور کے اندر ہوتا ہے، نہیں بھر سکتا۔ لیکن اللہ نے کیسا نظام بنایا، ہر چیز کو دیکھیں، اونٹ کو دیکھیں، زمین و آسمان کو دیکھیں، پرندوں درندوں کو دیکھیں، وقت سے پہلے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا، اس کی رہائش کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ سانپ ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، لیکن اللہ نے اس کی غذا جو ہے نا گوشت رکھی ہے، اللہ وقت سے پہلے دے دیتا ہے۔ ایسے تر و تازہ ہوتے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کو بنانے والا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔
اور آگے اللہ نے فرمایا ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اس کے بعد تم نے مرنا بھی ہے، اس کے بعد تم نے جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ جانے کے لیے، کل من علیہ فان۔ ایک بزرگ تھے، ہم اس کی فاتح خانی کے لیے گئے کہ اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ جب فاتح دیا تو پھر ہم نے پوچھا، جیسے عام رواج ہوتا ہے کہ جی بیمار تھا، کوئی حادثہ ہوا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کیا ہوا؟ پوچھا اس سے کہ کیا ہوا کہ نوجوان بیٹا چلا گیا؟ اس نے بڑا اچھا جواب دیا، بڑا عجیب جواب دیا، بزرگانہ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی پیدائش اس کے مرنے کا ذریعہ بنی، وہ جو پیدا ہوئی ہے مرے گی، جو چیز پیدا ہوئی ہے مرے گی، نہ پیدا ہوتا نہ مرتا۔ تو فرمایا اس کی پیدائش اس کے جو ہے نا کس کا ذریعہ ہے؟ مرنے کا ذریعہ بنی ہے۔ ہر ایک چیز نے مرنا ہے، کوئی جلدی کوئی دیر سے۔ ہاں یہ ہے کہ انسان آخرت کی فکر کرے، موت کی تمنا، شہادت کی موت کی تمنا کرے۔ آسان ترین طریقہ جو ہے نا شہادت کی موت ہے۔ دو روایتیں آتی ہیں کہ شہید کی روح ایسے پرواز کر جاتی ہے جیسے چمٹی جو ہے نا انسان کو ڈسے، چمٹی چک مارے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے جیسے پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ، منہ کھولو تیزی سے پانی نکلتا ہے، جیسے ٹوٹی کھولو پانی نکلتا ہے جلدی۔ تو فرمایا شہید کی روح ایسے جو ہے نا کیا جلدی جو ہے نا پرواز کر جاتی ہے۔ اور اچانک موت سے حضور نے پناہ مانگی ہے۔ اچانک موت اچھی نہیں ہے، اچانک موت سے حضور نے پناہ مانگی ہے، انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے نا پھر اس کو جو ہے نا کیا ہوگا، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، ہم اس کو موت بھی دیں گے جو آیا ہے جانے کے لیے۔ اور میں نے اتنے تک پڑھا ہے تفسیروں کے اندر کہ اگر انسان کے سفید بال ہو جائے یا پوتا پیدا ہو جائے، بیٹے کا بیٹا، تو فرمایا یہ موت کے لیے اپنا بستر بند رکھے۔ موت کے اثرات آ گئے ہیں، موت کے اثرات آ گئے ہیں، تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، اس کے پاس جو ہے نا جب بھی کوئی جاتا تو وہ کہتے بس میں آخرت کی فکر میں لگا ہوں، تیاری کر رہا ہوں، آپ بھی تیاری کر رہے ہوں گے۔ بس اتنا ہی کہتا۔ ہمارے ہاں وقت کا ضیاع، قسم و قسم کی بےہودہ باتیں، مجلس پروگرام، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس کو اتنی فکر تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میں جو ہے نا کیا ہے آخرت کی فکر میں لگا ہوں، امید ہے کہ آپ بھی لگے ہوں گے۔ بس اتنا ہی کہہ کر جو ہے نا پھر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم جو ہے نا کیا کریں گے، اس کو ہاں ماریں گے، موت آئے گی، ہر ایک چیز نے مرنا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت میں تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ قریش مکہ کا اور مسلمانوں کا یہی جھگڑا تھا۔ وہ کہتے بس دنیا کے عیاشی کر لو، مزے کر لو، باقی کوئی جو ہے نا نعوذ باللہ جنت جہنم نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، اللہ کی حاضری نہیں ہے، باس بعد الموت نہیں ہے۔ تو شریعت نے، قرآن و حدیث نے اس پر زور دیا ہے کہ ہاں مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بارے ایمان کا مکمل نہیں ہوتا۔ باس بعد الموت، تو اللہ نے فرمایا ہم نے جو ہے نا کیا کیا ہے، اس کو ہاں دوبارہ اٹھائیں گے اور پھر اس سے حساب کتاب ہوگا۔ یہ اللہ نے انسان کی پیدائش اور اس کا انجام ذکر کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 آگے فرمایا اللہ رب العزت وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اللہ نے فرمایا میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے کہ 7 آسمان تمہارے اوپر بنا دیا ہے، 7 آسمان۔ اور پھر اس کے اندر جو ہے نا ہم نے آنے جانے کے راستے بھی بنا دیے، آنے جانے کے فرشتے بھی آتے جاتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی نیک آدمی مرتا ہے تو اس پر زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ اب زمین کا رونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو ہے نا کیا کرتا ہے، نماز پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، نیک بندہ تھا، زمین پر جو ہے نا کیا کرتا تھا، وہ عبادت کرتا تھا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ خدا نخواستہ جہاں گناہ کیا ہے نا
وہاں نیکی کر لو پھر، تاکہ یہ زمین تمہارے گناہ کا جو ہے نا گواہی دے، تو پھر تمہاری نیکی کی بھی جو گواہی دے، معاملہ برابر ہو جائے۔ اور یہی لکھا ہے کہ فرض نماز پڑھ کر نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے مختلف جگہوں پہ سنن پڑھنی چاہیے۔ جتنی جگہوں پہ پڑھو گے قیامت میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے میرے اوپر سجدہ دیا تھا۔ تو نیک آدمی جب مر جاتا ہے تو زمین روتی ہے، اور حدیث کے اندر آسمان بھی روتا ہے۔ آسمان کیوں روتا ہے؟ تو آسمان اس لیے روتا ہے کہ اللہ نے اس نیک آدمی کے دو دروازے بنائے ہیں آسمان پر۔ ایک جو ہے نا کیا ہے، رزق کے جو ہے نا نازل ہونے کا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق کہاں ہے؟ رزق نازل ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، وہی ملتا ہے جو آسمان پہ لکھا ہے۔ بزرگ کے مرنے کے بعد وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نیک اعمال چڑھنے کا، ایک رزق کے اترنے کا اور ایک نیک اعمال چڑھنے کا۔ جب بزرگ اللہ والا فوت ہوتا ہے یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، آسمان بھی روتا ہے اس کی موت پر، زمین بھی روتی ہے۔ اور جو نیک نہ ہو اس کے متعلق فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، بڑا دبدبہ تھا، بڑا جو ہے نا ظلم و ستم تھا، آنا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، لیکن جب وہ مرا تو اللہ نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، نہ اس پر زمین روئی ہے نہ آسمان رویا ہے۔ ہاں اللہ کے دروازے کو چھوڑا تو اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے نا تمہیں پھر اٹھایا جائے گا، یہ بھی نعمت۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور جتنی میری مخلوق ہے نا فرمایا میں اسے غافل نہیں ہوں، اللہ کے حصار میں ہے، ہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، کوئی چیز اللہ کی معلومات سے بہر نہ ہے نہ ہو سکتی ہے۔ سب معلومات، سب ریکارڈ وہ اللہ کے ہاں جو ہے نا کیا ہے، محفوظ ہے۔ فرمایا یہ بھی اللہ نے انعام ذکر کیا کہ 7 آسمان پیدا کیے، پھر رزق بھی نازل ہوتا ہے، بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہاں ہم نے ایک مقدار کے مطابق پانی نازل کیا بارش کی صورت میں۔ اب دیکھیں جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی بارش آتی ہے۔ اگر 1 گھنٹے کے بجائے 1 دن یا 1 ہفتہ لگ جائے تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ میری مہربانی ہے کہ جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنی بارش برساتا ہوں۔ بارش برسی اور چلی گئی۔ اگر یہ بیک وقت نازل ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ اگر 1 مہینہ کھڑی ہو جائے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ اللہ نے فرمایا میرا احسان ہے کہ میں آسمان سے بارش بھی برساتا ہوں اور ایک مقدار کے مطابق جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت اور فضل کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے پانی کو لے کر جو ہے نا وجود پہ مر رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ اللہ کے رحمت کے زیادہ قریب ہے، ابھی نازل ہوئی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ بارش کے بعد جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ اور فرمایا جب تم جو ہے نا تمہارا زکوٰۃ نہیں دو گے بارش آنا بند ہو جائے گی۔ اور فرمایا جانور نہ ہوتے تو آسمان سے 1 قطرہ بھی نازل نہ ہوتا، اب بارش آئے گی، پرندوں درندوں جانوروں کو فائدہ ہوگا، انسانوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اب ہمارا وہی حال ہے کہ جب ہماری فصلوں کو جو ہے نا بارش کی ضرورت ہوتی ہے نہیں آتی، اور جب پک جائیں تو پھر جو ہے نا یالہ باری اور بارشیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ بات سمجھو یا نہیں سمجھے؟ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا میرا احسان ہے کہ میں ایک مقدار کے مطابق تم پر پانی نازل کرتا ہوں۔ اللہ کی قدرت جو زیادہ ضرورت ہے انسان کی، ہر ایک چیز کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے، تو اللہ نے عام بھی کر دیا، مفت بھی کر دیا ہے، ورنہ پیسوں سے لینا ہوتا۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ ملک کے اندر کہ اگر یہ پانی ختم میں کر دوں، نیچے چلا جائے، تو کون ہوگا پانی لانے والا تمہارے لیے؟ اب تو بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے نا، کنواں کھودو پانی آ گیا،
نلکا لگاؤ پانی آ گیا، ٹیوب ویل لگا پانی آ گیا. ہاں ہمیں قدر نہیں ہے اس کی، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا فوراً یہ چیز عطا کر دیتے ہیں. اور پھر میٹھا پانی یہ اللہ کا اور انعام ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور آگے فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم اس پانی کو پھر جانے بھی نہیں دیتے، زمین کے اوپر بھی ذخیرہ رکھتے ہیں. یہ ڈیم بنے ہوئے اوپر ہے یا نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو نیچے اتار دیتا پھر کیا ہوتا؟ فرمایا زمین کے اوپر بھی ہم اس کو رکھتے ہیں تالاب کی صورت میں. یہ دیہاتوں میں جائیں وہاں جو ہے نا بارش آتی ہے پانی جمع ہو جاتا ہے، 2-2.5 مہینے 3 مہینے جو ہے نا جانور بھی پانی پیتے ہیں، انسان بھی پیتے ہیں. اور پانی اس وقت خراب نہیں ہوتا جب تک 3 صفتوں ختم نہ ہو جائے: رنگ، بو، ذائقہ. رنگ، بو، ذائقہ. رنگ بھی خراب نہ ہو، بدبو بھی نہ آئے، ذائقہ بھی خراب نہ ہو، تب تک یہ پانی پاک ہے. اور اگر ان 3 میں سے ایک چیز چلی گئی، ذائقہ خراب ہو گیا، تب بھی اس سے وضو کرنا غسل کرنا جائز ہے. اگر 2 چیزیں چلی گئی پھر اس سے پانی سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے، وضو غسل کرنا جائز. ہاں نیل ڈال دیا جائے، صابن ڈال دیا جائے، ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، رنگ صحیح ہوتا ہے. تو کیا ہے؟ ہاں ایک چیز ہے، پھر لمبی بات ہو جائے گی. 2 ہیں پانی کے اندر، طبیعت کے اندر، رکت اور سیلان، بہنا اور نرم ہونا. یہ 2 چیزیں ہوں گی تو وضو کرنا بھی جائز ہوگا، غسل کرنا بھی جائز ہوگا. پانی نرم بھی ہو، بہنے والا بھی ہو. سالن کے ساتھ جو ہے نا وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ نرمی ختم ہو جاتی ہے، رکت. بات سمجھو نا. اور 3 صفتیں ہیں پانی کی: رنگ، بو، ذائقہ. اگر ایک چیز وہاں چلی جائے تو پھر تو استعمال کرنا جائز. اگر 2 چیزیں چلی گئیں تو پھر جو ہے نا پانی استعمال کرنا جائز. یہ فقہ کا مسئلہ ہے، یہ سمجھ لینا. اگر کسی کو سمجھ رہا ہے تو جمعے کے بعد پھر پوچھ لینا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین پر اس کو ٹھہرایا. پانی بھی اتارا پھر اس کو زمین پر ٹھہرایا. آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس کے ختم کرنے پر بھی قادر ہیں. بارش ہو، جتنا بڑا ڈیم ہو، اگر زمین چوس جائے تو پھر اس کے لے جانے پر، ختم کرنے پر بھی ہم قادر ہیں. اللہ نے فرمایا ہم ختم بھی کر سکتے ہیں. ہاں. اور سورۃ ملک کے اندر آتا ہے کہ غارن، اگر پانی ختم ہو جائے، نیچے ہو جائے، تو کون سی شخصیت ہوگی جو میرے لیے پانی لائے؟ کوئی لانے والا نہیں ہے، کوئی لانے والا پھر نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وَإِنَّا، بے شک ہم، عَلَىٰ ذِهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اس کے ختم کرنے پر بھی قادر ہیں، لے جانے پر بھی قادر ہیں. یہ بھی ہو گیا، اللہ کی نعمتیں ہیں نا. آگے اللہ کی نعمت کا ذکر ہے فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِجَنَّاتٍ، ہم نے تمہارے لیے بنا دیے باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ، انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ، اس کے اندر تمہارے لیے کیا ہے؟ ہاں بہت پھل فروٹ ہے. وَكَثِيرٌ وَمِنْهُ تَأْكُلُونَ، تم کھاتے بھی ہو. اب 2 چیزوں کو خاص کر ذکر کیا ہے، کھجور کو. یہ کھجور پھل بھی ہے، غذا بھی ہے. اور انگور اور یہ جو ہے نا دونوں تازہ بھی کام آتے ہیں، اگر کچھ ذخیرہ کیا جائے تب بھی کام آتے ہیں. تازہ انگور ہو تب بھی کھایا جا سکتا ہے، اگر خشک کر دیا تو کشمش وہ بھی کام آتی ہے. کھجور تر ہے تب بھی کھا سکتے ہیں، اگر چھوارے وغیرہ بنا دے تب بھی جائز ہے، خشک کر دے تب بھی جائز ہے. تو اللہ نے خاص کر ان 2 نعمتوں کا ذکر کیا ہے. اور ویسے اللہ کی ہر نعمت بے مثل و بے مثال ہے. صحابہ نے جب ایران جو ہے نا فتح کیا نا، تو وہاں پر چاولوں کی بوریاں بھری کھڑی تھی. صحابہ نے جب ایران کو فتح کیا حضور کے بعد، تو چاولوں کی بوریاں بھری کھڑی تھی. تو صحابہ نے کہا یہ دشمن چلا گیا، ہمارے لیے زہر تیار کر کے گیا ہے، اب کھائیں گے تو مر جائیں گے. تو پھر انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا کہ گھوڑوں کو کھلاؤ، اگر یہ مر گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم آگے استعمال کریں گے. جب گھوڑوں کو چاول کھلانے شروع کیے تو وہ تو موٹے تازے ہو گئے.
تو صحابہ کو بات کے اندر پتہ چلا کہ یہ بھی ایک خوراک ہے اور اللہ کی نعمت ہے. صحابہ کو بات کے اندر پتہ چلا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، چاول. تو ہر نعمت اللہ کی بے مثل و بے مثال ہے. تو اللہ نے خاص کر دو چیزوں کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے باغات بنائے، اور اس کے اندر فرمایا خاص کر کھجورے اور انگور. فرمایا ہر قسم کا تم جو ہے نا. اور صحابہ اسی سے شربت بناتے تھے. پہلے تو شراب بھی جائز تھی، ان سے شراب بھی بنی جاتی تھی، انگور کو نچوڑ کر شراب بنی جاتی تھی. اور جب شراب حرام ہو گئی تو پھر شربت بنانے کا طریقہ تھا کہ رات کو جو ہے نا کھجوریں پانی میں ڈال دیتے، صبح کو اس کو پیتے تھے، وہ میٹھا ہو جاتا تھا. یہ شربت بنانے کا طریقہ تھا. اس کو کہتے ہیں نبیذ. کیا کہتے ہیں؟ نبیذ. یہ بنانا اب بھی جائز ہے کہ ایک رات میں 12 گھنٹے میں 10 گھنٹے میں کچھ رکھ دیں، اس کو مٹھاس پیدا ہو جائے تو پھر اس کو پی لیں. یہ شراب نہیں بنتا، اس کو نبیذ کہتے ہیں. تو صحابہ اکرام جو ہے نا کھجوروں سے اور ان چیزوں سے جو ہے نبیذ بھی بناتے تھے، شربت بھی بناتے تھے. اور فرمایا فواکہ کثیرہ. اب کھجور کو دیکھیں نا کتنی تہ بتا جو ہے نا کھجوریں ہوتی ہے. ایک ایک کھجور 2-2 3-3 من جو ہے نا کیا کھجوریں دیتی ہے. کتنی اللہ کی قدرت ہے. اور انگور ہیں تو دیکھیں کیسے جو ہے نا نظام سیٹ کیا ہوا ہے. اور آگے فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور تم ان کو کھاتے ہو. تم جو ہے نا کیا کرتے ہو؟ ان کو کھاتے ہو. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ. سینا کا معنی ہوتا ہے بابرکت، طور کا معنی پہاڑ. بابرکت پہاڑوں میں ہم نے تمہارے لیے زیتون پیدا کر دیا ہے. زیتون اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ لگانے کے لیے بھی کام آتا ہے، کھانے کے بھی کام آتا ہے، اور کافی بیماریوں کا علاج ہے. تو اللہ نے میں فرمایا پہاڑوں میں خاص کر طور سینا میں میں نے بابرکت درخت بنا دیا ہے. آگے فرمایا یہ کیا ہے؟ تنبت بالدہن. تمہارے لیے تیل پیدا کرتے ہیں لگانے کے لیے. زیتون کے درخت کیا پیدا کرتے ہیں؟ دہن. دہن جو ہے کسے کہتے ہیں؟ ہاں تیل کو. اور وہ صبغہ سالن. تمہارے لیے سالن بھی بن گیا. صبغہ کا معنی ہوتا ہے رنگ. اگر کسی چیز کو رنگ دیا جائے تو رنگ بدلتا ہے یا نہیں؟ تو لقمہ جب بڑا سالن کے اندر ڈالتے ہیں تو لقمے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس لیے اس کو کہا گیا صبغہ. یہ زیتون کو آپ نے کیوں پیدا کیا؟ تمہارے تیل کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی. للآکلین. کھانے والوں کے لیے سالن بنا دیا. اور عرب کے اندر آج بھی چلتا ہے. جیسے ہمارے دیہاتوں میں گھی کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں، ہاں دودھ کے ساتھ کھا لیتے ہیں، لسی کے ساتھ کھا لیتے ہیں. تو وہاں جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ زیتون کا تیل زیادہ استعمال کرتے تھے. اللہ نے فرمایا میرا یہ بھی انعام ہے کہ میں نے زیتون کا درخت اور اس کا میوہ اور اس کا تیل تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. آج بالکل ترجمہ ہے خالص. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے جانور، انعام حلال جانور کو کہتے ہیں. انعام کسے کہتے ہیں؟ ہاں جمع مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں کے لیے. فرمایا تمہارے لیے جانور پیدا کر دیے. ان کے اندر کیا فائدہ ہے؟ فرمایا اس کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے، سبق ہے. غور و فکر کرو کہ اللہ نے اتنے بڑے لمبے چوڑے کیا کر دیے؟ جانور بنا دیے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. فرمایا جانور اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے اللہ نے پیدا کیا ہے. اور ایک بزرگ نے اونٹنی کے بچے کو پیدا ہوئے دیکھا تو وہاں اس کو چمٹ گیا، چومنے لگے کہ یا اللہ اپنی قدرت کا اظہار کہاں کیا ہے آپ نے. وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اونٹنی کا بچہ جب پیدا ہو جائے تو خوبصورت تھا تو وہاں جا کر اس کو چومنے لگے. یا اللہ اپنی قدرت کا اظہار کہاں کیا ہے؟ کہاں ظاہر ہو گیا تو؟ اللہ والے ہر چیز سے اللہ ہی کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہاں پر جو ہے نا اللہ نے فرمایا اس کے اندر عبرت ہے. کیا ہے؟ نسقیکم مما فی بطونہا. ان کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ تمہیں دودھ پلاتا ہے. ہم پلاتے ہیں تمہیں ان کے پیٹوں سے دودھ. مَدَ مِن لَبَنٍ خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ.
اب دیکھو بھینس سے کتنی نفرت کرتے ہیں، کالی ہوتی ہے، کھڑ پڑ ہوتی ہے، نزدیک گزرے سے دل نہیں چاہتا، اور گھاس کھاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیسے سفید خالص دودھ پیدا کرتے ہیں اس کے اندر، خون اور گوبر کے درمیان، اور کسی کی بدبو بھی نہیں آتی۔ آج اگر فریج کے اندر کوئی دوسری چیز رکھ دے تو اس کے اثرات دوسری چیزوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھل فروٹ رکھیں، آم رکھیں، سیب رکھیں تو دوسری چیزوں سے بو آتی ہے نہیں آتی، لیکن اللہ نے جانوروں کے اندر ایسا نظام بنایا ہے کہ جو خوراک جائے خون بنتا ہے یا فضلہ گوبر بن جاتی ہے، پھر خون جو ہے نا یا تو انسان کے وجود میں کام کرتا ہے یا خون جو ہے نا پھر دودھ بن جاتا ہے، ہوتا خون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے نا دودھ بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، عبرت کا مقام ہے، یہ جانور بھی تمہارے لیے عبرت کا سر و سامان ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، دوسرے بھی کافی منافع ہیں جانوروں کے اندر، انعام کے اندر اور بھی منافع ہیں۔ کیا منافع ہیں؟ ان کے بچے حاصل کرتے ہیں، ان پر سواری کرتے ہیں، اور ان کی اون سے جو ہے نا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ فائدے ہیں یا نہیں ہیں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، دوسرے بھی منافع اس کے اندر، کثیرہ زیادہ، گوشت کھاتے ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان جانوروں میں سے تم ذبح کر کے بھی کھاتے ہو، ذبح کر کے بھی کھاتے ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ آگے اللہ نے فرمایا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، جانوروں پر، کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے، اور یہ نافرمانی نہیں کرتے، جانور بھی سرکش نہیں ہوتا، تمہیں سوار ہونے دیتا ہے، کشتی بھی پانی کے اندر نہیں ڈوبتی۔ فرمایا یہ میری مہربانی، میری قدرت ہے، ورنہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہزاروں من بوجھ اٹھا کر جہاز پانی میں چل رہے ہوتے، لوہا تو ڈوب جاتا ہے نا یار، لیکن اللہ نے جو ہے نا اس کو تیراک دیا ہے، وہ جو ہے نا تیرتا ہے، تجارت ہوتی ہے، لوگ سوار ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی مہربانی ہے کہ تم نہیں ڈوبتے، تمہاری یہ کمال نہیں ہے۔ تو فرمایا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، وَعَلَيْهَا، ان جانوروں پر، انعام پر، اور وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور کشتی پر تمہیں جو ہے نا کیا کیا جاتا ہے؟ سوار کیا جاتا ہے۔ اور جو جانور سواری کیا ہے، بیل جو ہے نا سواری کے لیے نہیں ہے۔ ایک آدمی بیل پر سوار ہوا تو اس نے بڑی فصیح و بلیغ کے ساتھ، زبان کے ساتھ کہا کہ میں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے مجھے کاشتکاری کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں گدھا ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، اونٹ ہے، یہ سواری کے لیے ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ گدھے پر بھی حضور نے سواری کی ہے، خچر پر بھی کی ہے، گھوڑے پر بھی کی ہے، یہ سواری کے لیے ہے۔ اور ویسے تو گدھا حرام ہے، لیکن اس پر سوار ہو جائے اور اس کا پسینہ مل جائے تو وہ پاک ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس کا پسینہ، اور اس کا جو ہے نا پانی مشکوک ہے۔ اگر گدھے نے پانی پی لیا اور اس پانی کے بغیر اور کوئی پانی نہیں ہے، اور آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو آپ وضو بھی کریں، تیمم بھی کریں۔ گدھے کے جھوٹے سے کیا کریں؟ آپ وضو بھی کریں اور تیمم بھی کریں، کیونکہ شک ہے پتہ نہیں پاک ہے یا نہیں ہے۔ یہ مسائل ہیں، یہ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا یہ تو تھے انعامات۔ کتنے انعامات اللہ نے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے کتنے منازل میں، ہاں درجہ بدرجہ میں نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں موت بھی دے گا، پھر اٹھائے گا، تمہیں جزا سزا بھی ہوگی۔ پھر فرمایا تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے گئے، اور پھر فرمایا تمہارے اوپر ہم نے پانی برسایا اور اس کو زمین کے اندر ذخیرہ کر دیا۔ پھر آگے فرمایا تمہارے لیے باغات پیدا کیے، کھجور، انگور اور دوسرے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے میں نے جو ہے نا زیتون کے درخت اور اس کا تیل کھانے کے لیے لگانے کے لیے پیدا کیا۔ پھر فرمایا تمہارے لیے جانور پیدا کیے، اس کے لیے دودھ اور دیگر سر و سامان پیدا کیا۔ اور پھر فرمایا تمہاری سواری کے لیے ہم نے جانوروں کو بھی پیدا کیا، کشتی کو بھی پیدا کیا۔ یہ تو تھے انعامات۔ آگے اللہ رب العزت حضرت نوح کا ذکر کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، جلدی جلدی ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے نوح کو بھیجا
قوم کی طرف. فقال یا قوم، حضرت نوح نے قوم کو کہا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بات کرو، اس کے بغیر کوئی جو ہے نا خدا نہیں ہے، اللہ کے بغیر کوئی حاجت روا مشکل کشا خالق اور مالک نہیں ہے. افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے. قال الملأ، سرداروں نے کہا، وزیروں نے کہا، کھاتے پیتے لوگوں نے کہا. یہ عجیب بات ہے، ہمیشہ دین کی مخالفت سرمایہ داروں نے کی ہے، مالداروں نے کی ہے، غریب نے نہیں کی. آج بھی وہی نظام ہے. ہر سرمایہ دار، وزیر، صدر، وزیر اعظم، وہ دین دشمن ہے. تو حضرت نوح کو پہلے حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا، پھر حضرت شیس کو، پھر حضرت ادریس کو، پھر حضرت نوح کو. یہ جو ہے نا سلسلہ وہاں سے چلا. اور نوح کا نام عبد الغفار تھا. اب یہ اپنی امت کو، مخلوق خدا کو دعوت توحید دیتے رہے. جب انہوں نے نہیں مانا تو یہ رویا کرتے تھے، نوحہ کرتے تھے، آہوزاری کرتے تھے. تو اللہ نے رونے کی وجہ سے اس کا نام رکھ دیا نوح. نام کیا تھا؟ عبد الغفار. تو حضرت نوح کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اتنا بڑا محسن احسان کرنے والا، پھر بھی اس کے ساتھ شرک کرتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے، شرک سے باز آ جاؤ، توحید اختیار کرو. تو قال الملأ، کہا سرداروں نے، وزیروں نے، کھاتے پیتے لوگوں نے، الذین، وہ کفروا جو کافر تھے، من قومی، حضرت نوح کی قوم میں سے. کیا کہا سرداروں نے؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو بشر ہے. بشریت کا انکار کرنے والے سب سے پہلے جو ہے نا سردار اور کافر تھے. آج یہ ہمارا دماغ خراب ہے. فرقہ کی بات نہیں کر رہا، قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں کہ جی پیغمبر بشر نہیں ہے. ہماری تو نماز ہی بشر کے بغیر نہیں ہوتی. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. اگر نہیں پڑھو گے تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. عبدہ ہمارا بندہ، بشر. اور عجیب فلسفہ ہے، عجیب جو ہے نا ایک نظریہ ہے کہ حضرت عبداللہ بھی جو باپ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی بشر، والدہ بھی بشر، حضور کی بیوی بھی بشر، بیٹی بھی بشر، بیٹے بھی بشر. نعوذ باللہ، حضور بشر نہیں ہے. عجیب جو ہے نا ذہن ہے ہمارا. اور ہم اپنے جیسا بشر تصور کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بشر انسان پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. سمجھ آ گئی ہے نا؟ فرشتے بھی اس کے غلام اور نوکر. عرش مولا پہ گئے تو جبرائیل بھی ساتھ چھوڑ گئے کہ یا رسول میں آگے نہیں آ سکتا. 70,000 فرشتوں پرو کا مالک وہ بھی معذرت کر گیا. اور ہمارے علماء دیوبند کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل تو کھڑا ہو گیا تھا، اگر میں ہوتا تو میں ساتھ نہ چھوڑتا، جل جاتا، سب پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑتا. یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا. اتنی محبت اور پیار تھا. آج علماء دیوبند کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. گمراہی ہے، بے دینی ہے. تو کیا کہا؟ قال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین، وہ کافر جو کافر تھے. کیا تھے؟ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے. کیا کہا؟ من قومہ، حضرت نوح کی قوم سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح انسان ہے. کیا ہے؟ ہاں، یہ تو تمہاری طرح انسان ہے. یرید ان یتفضل علیکم، یہ تمہارے اوپر سردار بننا چاہتا ہے، فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے، باقی کوئی نبی رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ. اور ولو شاء اللہ، وہ سردار کہنے لگے، لو انزل ملائکۃ ما سمعنا بہذا فی آبائنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی فرشتہ نازل کرتا. یہ تو بشر ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتا. اور ہمارے باپ دادا نے بھی کہا، یہ ہم نے سنا ہے باپ دادے سے بھی
کہ بشر جو ہے نا وہ نبی نہیں ہو سکتا اور کوئی نبی نہیں آئے گا. کیا کہا؟ جب بھی کسی نبی نے جو ہے نا دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے، توحید کی طرف بلایا ہے، تو فوراً انہوں نے کیا کہا؟ قالوا وجدنا آبانا، ہمارے باپ دادا کیا غلط ہے. آج ہم مسلمان ہو کر وہی کافر والا بولتے ہیں. کسی کو کہا جائے نا کہ شریعت کا مسئلہ یہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں واہ تھوڑا پیو ڈالا غلط ہے. یہ بول کہہ دے ایک قول کہہ دے کافراں دے کہہ دے کافراں دا قول ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے. آج نام کہ ہم مسلمان ہیں، تہذیب و تمدن ہم نے کافر والا اپنایا ہوا ہے. یہ سیٹی مارنا کافروں کا طریقہ ہے. یہ سیٹی مارنا، ہمارے ہاں جو ہے نا یہ کبوتر باز سارا دن بک بک کرتے ہیں. پتہ نہیں سارے محلے والوں کو جو ہے پریشان کیا ہوا ہے. بے پردگی ہوتی ہے، خدا کا خوف نہیں ہے. پھر جو ہے نا غصب ڈاکہ، جس کی کوئی کبوتر مل گیا اس کو پکڑ لیا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. مومن کی اتنی شان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کو خطاب کر کے کہ آ کعبہ، تیرا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن ایک انسان کی عزت حرمت آپ سے بھی افضل ہے. اور اگر کوئی سویا ہوا ہو تو اس پر زور سے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے تاکہ اس کی نیند کے اندر خلل نہ آئے. لیکن ہم سیٹی در سیٹی، پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے نا بک بک شروع ہوتا ہے. خدا کا خوف کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایذاء مسلم ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو یہ سیٹی بجانا کس کا طریقہ ہے؟ کافروں کا تھا. اور تالیاں بجانا یہ کافروں کا طریقہ تھا. نام پارے کے اندر گزر چکا ہے کہ وما کان صلاۃ عند البیت الا مقام وتصدیہ. جب خانہ کعبہ میں آتے تھے نا کوئی نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیں بجاتے تھے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ کافروں کا طریقہ ہے. آج ہمارے ہاں کوئی اگر جلسہ وغیرہ ہو تو تالیاں بجاتے ہیں، نعرہ تکبیر کی توفیق نہیں ہوتی. یہ کافروں کا طریقہ، اس سے بچنا چاہیے. کیا طریقہ ہے؟ تو یہ بولنا بھی کہ ہمارے باپ دادا غلط ہے، یہ کافروں کا مقولہ ہے، ہمارا نہیں ہے. اور یہ یاد رکھو، بات لمبی ہو جائے گی، آنکھیں مارنا بھی کافروں کا طریقہ، مسلمانوں کا نہیں ہے. آنکھیں مارنا، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے، حضور کے کاتب تھے، عبداللہ بن سعد، غالباً حضرت عثمان غنی کے کزن تھے، چچا ساتھ بھائی تھے. یہ مدینے میں مرتد ہو کر مکے دوڑے، بھاگ گئے. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ فتح کیا تو ان کو حضرت عثمان لے کر آئے کہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں. حضور خاموش. دوسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ میں معافی مانگتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے معاف کر دے. حضور خاموش. تیسری مرتبہ جب کہا تو پھر حضور نے فرمایا اچھا تجھے امان ہے. پھر حضور جو ہے نا صحابہ کی طرف خطاب کیا، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ جب میں 2 مرتبہ خاموش ہو گیا تھا اور میں نے امان نہیں دی تھی تو تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کیا پتا کہ آپ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر قتل کرنا تھا تو آپ ہمیں آنکھ مار دیتے، آنکھ سے اشارہ کرتے تو ہم قتل کر دیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں مارنا نبی کی شان کے خلاف ہے، آنکھیں مارنا نبی کی حیا کے خلاف ہے. یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے. کافی چیزیں ہیں، میں پھر لمبا ہو جائے گی بات، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. سیٹیں کافروں کا طریقہ ہے، تالیاں بجانا کافروں کا طریقہ ہے، آنکھیں مارنا کافروں کا طریقہ ہے، اور یہ حوالہ دینا کہ ہمارے باپ دادا کوئی غلط ہے، یہ کافروں کا مقولہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ ان ہوا الا رجل بہ جنہ. حضرت نوح کو سرداروں نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ ہم جیسا انسان ہے پاگل. جنہ مانا پاگل. ان ہوا الا رجل بہ
ہاں جنتن، یہ پاگل ہے نعوذ باللہ، فتربص، اس کو چھوڑ دو، یا تو اس سے پاگل پن دور ہو جائے گا یا فوت ہو جائے گا، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ کس نے کہا؟ حضرت نوح کو قوم نے کہا۔ تو پھر حضرت نوح قال رب انصرنی، قال بما کذبون، یا اللہ ان سے انتقام لے، میری مدد کر۔ پھر بدعا کی حضرت نوح نے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ ہمارے استاد تھے منظور الحق رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے استاد تھے، اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے، کبیر والے میں۔ وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ یا اللہ انہاں دا کاکھ نہ چھوڑ، یا اللہ ہوڑی لدا کاکھ نہ چھوڑ، نیست و نابود کر دے، اس کو دنیا ہستی سے مٹا دے۔ اور پھر 80 86 90 96 بچ گئے، باقی سارے غرق ہو گئے پانی کے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ، جب انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ اس ظالم قوم سے میری جان چھڑا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہاں فَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی، الیہ، نوح کی طرف، ہاں ان اصنع الفلک، کشتی بنا، کیا کر؟ پھر آگے لمبی بات ہے کہ پتہ نہیں کس کا جو ہے نا یہ شیش جو ہے نا درخت ہے اس کا تھا، یا کھڑوٹ کے درخت تھا، یا جو ہے نا کیا تھا، یہ نیجے تھے ان کے جو ہے نا کوئی درخت تھے، مضبوط لکڑی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے شروع ہو گئے، اور پھر جب وہ جو ہے نا گزرتے تھے تو پھر آنکھیں مارتے تھے، دیکھو یار پینے کو پانی نہیں ملتا اور یہ کشتی بنا رہا ہے، مذاق اڑاتے تھے۔ اور بِأَعْيُنِنَا، اللہ نے فرمایا ہمارے سامنے، ہاں وَأَوْحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، فرمایا جب میرا حکم آ گیا نا، تو ایک تنور تھا روٹی لگانے کے لیے، فرمایا جب اس سے پانی نکلے نا فوراً جو ہے نا کشتی پہ سوار ہو جانا۔ تنور سے پانی نکلا، حضرت نوح علیہ السلام سوار ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ہر انسان کو بچاؤں گا جس نے کلمہ پڑھا ہوگا، نیک عمل کیے ہوں گے، اور جو ظالم ہوں گے فرمایا اسے میرے متعلق سوال نہ کرنا۔ اور ایمان اور امان نہیں تھے تو حضرت نوح کی بیوی بھی کافرہ تھی، غرق ہو گئی، اور بیٹا بھی نافرمان تھا، غرق ہو گیا۔ نجات کس چیز پر ہے؟ ایمان اور، ورنہ نبی بھی اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اے نوح فَأَوْحَيْنَا أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب میرا حکم آئے گا، عذاب آئے گا، وَفَارَتِ النُّورُ، تو کیا ہوگا؟ تنور سے جب پانی نکلے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ، ہر ایک چیز کا جوڑا جوڑا ڈالنا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا ڈال دیا۔ اور جب 6 ماہ تک پانی کے اندر تیرتی رہی، اس دوران چوہے کا بھی جوڑا تھا، اور وہ پھٹے جو تھے وہ جو ہے نا رسی سے باندھے گئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے کس سے باندھے گئے تھے؟ ہاں پھٹی کے ساتھ، رسی کے ساتھ باندھے گئے تھے۔ چوہے جو ہے نا وہ رسیوں کو کاٹنے لگے۔ حضرت نوح بڑا پریشان کہ یہ پھٹے کھول جائیں گے اور ہم تو تباہ ہو جائیں گے، کہیں غرق نہ ہو جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا گھبرا نہیں، شیر کے ناک پر مکہ لگا۔ جب حضرت نوح نے شیر کے ناک پر مکہ لگا، اس نے چھینک دی تو بلی پیدا ہو گئی۔ کیا پیدا ہو گئی؟ بلی پیدا ہو گئی۔ جب چوہوں نے دیکھا تو بھاگ گئے۔ اب وہ جانور 3 درجے تھے، اوپر انسان، درمیان میں سر و سامان کھانے پینے کا، نیچے جانور، بدبو آنے لگی، گندگی کرتے تھے، گوبر وغیرہ، بڑے پریشان حضرت نوح۔ اللہ نے فرمایا گھبرا نہیں، ہاتھی کی دم دبا۔ ہاتھی کی دم دبائی گئی تو خنزیر نکلے، اور انہوں نے جو ہے نا سارا گند شروع کر کے صفایا کر دیا۔ اور یہ کشتی موجودہ فٹ واری کے حساب سے 550 فٹ لمبی تھی، 91 فٹ چوڑی تھی، اور 50 فٹ اونچی تھی۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اسی کا ذکر ہے یہاں پر۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ وَأَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو سوال کر، لیکن إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، جن کے متعلق میرا فیصلہ ہو گیا کہ میں نہیں بخشوں گا، وہ ایمان نہیں لائے، ان کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرنا۔ حضرت نوح کی بیوی اور بیٹے کے متعلق تھا، اور جو نافرمان تھے ان کے متعلق تھا، اور سب تباہ ہو گئے۔ اور پھر حضرت نوح کی قوم سے بعد نے کہا 7 آدمی تھے، سمجھ آ گئی نا؟ 3 جو ہے نا کیا تھے؟ بیٹے تھے، اور 4 جو ہے نا بہو تھی۔ اور پھر اس سے جو ہے نا اولاد پیدا ہوئی، اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ حضرت نوح کو آدم
ثانی کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ نے ولا تخاطبنی فی الذین، مجھے سوال نہ کر رہا ہوں ان کے متعلق۔ ہاں، اور حضرت نوح پر جب غلبہ پدری جو ہے نا پسر بیٹے کی جب محبت کا غلبہ ہوا تو دعا کی کہ اللہ یہ تو میرے خاندان سے ہے، ہاں، اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ کے خاندان کو میں بچاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے خاندان میں نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے نیک لوگوں والے اعمال نہیں تھے۔ تو دار و مدار کس پر ہے؟ نیک اعمال پر ہے، ایمان اور اعمال پر ہے، ورنہ پیغمبر بھی نہیں بچا سکا اپنی بیوی اور بیٹے کو۔ حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہے، ایمان اور اعمال نہیں تھا، اپنے باپ آزر کو نہیں بچا سکے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اور خواجہ ابو طالب حضور کی قسم کوشش کرتے رہے لیکن ایمان نہیں لائے، نہیں بچا سکے۔ تو انسان کی کامیابی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ ایمان اور اعمال پر۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، جب تو سوار ہو جا کشتی پر، أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، جو تیرے ساتھ ہیں، پھر کیا کر الفلک کشتی پر، فَقُلْ، پھر کہے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے کہ تو نے ظالم قوم سے ہمیں نجات دی ہے۔ اب بھی یہی حکم ہے کہ اگر کسی سواری پر سوار ہو تو دعا پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی سخرنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ جانور کے لیے ہے، اور بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ دعا جو ہے نا، یہ جو ہے نا کشتی کے لیے ہے۔ ہاں کیا ہے؟ یہ دو دعائیں ہیں نا، ایک جانوروں پر سوار ہونے کے لیے اور ایک کشتی پر۔ تو چونکہ آج کل کار کا جو ہے نا شکل و صورت کشتی جیسی ہے اور ہے خشکی کا سواری، لہذا دونوں دعائیں پڑھنی چاہیے۔ آج ہمیں دعا بھی یاد نہیں رہتی، دعا بھی یاد نہیں رہتی، لہذا ہر موڑ پر دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ اتنے تک لکھا ہے کہ جب بیوی کے پاس جاؤ تو شیطان کی پناہ مانگو، ہاں اللہم جنبنا من الشیطان الاخر، جب یہ دعا مانگو گے شیطان تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوگا، اگر تم نے دعا نہیں مانگی تو تمہارے ساتھ شیطان بھی شریک ہو جائے گا۔ اور فرمایا جب قضاء حاجت کے لیے جاؤ اللہم انی اعوذ من الخبث والخبائث، جب نکلو تو غفرانک، یہ دعائیں ہیں۔ اور اگلے دن میں حدیث پڑھا رہا تھا اسی پچھلے ہفتے میں کہ فرمایا جب کسی مجلس میں بیٹھو نا، جب اٹھو تو دعا مانگو، سبحانک اللہم، کیا مانگو؟ ذرا زور سے کہو، سبحانک اللہم نہیں ہوتا، سبحانک اللہم نہیں ہوتا، سبحانک اللہم، موٹا کرو، سبحانک اللہم۔ اور پھر آگے کیا پڑھتے ہیں؟ وا بحمدک، غلط ہے، وا بحمدک، ہاں، وتبارک اسمک وتعالی جدک پڑھتے ہیں، غلط ہے، وتعالی جدک۔ ہاں یہ کبھی دعا تو نانما تو صحیح کر لیا کرو یار، تبلیغی جماعت سے وقت لگایا کرو، یہی چیزیں جو ہے نا ٹھیک کرنے کی ہیں۔ ہم کیا بولتے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، غلط ہے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ اور آگے کیا ہے؟ وتبارک اسمک وتعالی جدک، کیا پڑھو گے؟ زور سے کہہ دو یار، وتعالی جدک، ہاں الفاظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ تو کون سی بات عرض کر رہا تھا؟ بات ذہن سے نکل گئی۔ تو جی ہاں، سواری پر سوار ہونے کی دعائیں، سواری پر تو دعا یہ بتا رہا تھا کہ جب کسی مجلس میں بیٹھو تو اٹھتے وقت دعا مانگو، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ فرمایا یہ دعا مانگو گے جتنی بیہودہ باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اگر یہ دعا نہیں مانگی تو ایسے سمجھو جیسے مرے ہوئے گدھے پر بیٹھے تھے اور اٹھ گئے ہو۔ فرمایا اگر یہ دعا نہیں مانگی، مجلس میں بیٹھے رہے اور یہ دعا نہیں مانگی تو ایسے سمجھو جیسے مرے ہوئے گدھے پر بیٹھے تھے اور پھر تم اٹھ گئے۔ یہ حدیث کے اندر آتا ہے، لہذا دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب سویا کرو تو کلمہ پڑھ کر سویا کرو یار۔ کئی ہمارے دوست و احباب ہیں خیر و عافیت سے سوئے، صبح کو مردہ پڑے تھے۔
اس لیے فرمایا اگر کلمہ پڑھ کر سو گئے، اگر مر گئے تو خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اور خاص کر 3 تسبیحات کا ضرور اہتمام کرو، لا الہ کا، درود شریف کا، استغفار کا۔ لا الہ پڑھ کر توحید کا اقرار کر کے سو، استغفار کر کے گناہوں سے معافی مانگ کر جو ہے نا سویا کرو، اور درود پڑھ کے حضور کی محبت کے ساتھ اظہار کر کے سویا کرو۔ یہ 3 تسبیحات پڑھیں گے یا نہیں؟ زور سے کہو یار تاکہ فائدہ ہو جائے۔ آج کے بعد جو ہے نا 100 کی تسبیح، یہ 3 تسبیح ضرور پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ ہاں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جب تو سوار ہو جا تو پھر اللہ کی تعریف کر، اللہ کی تعریف کر۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جب جو ہے نا تم کیا ہو جا، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، دعا مانگو۔ اور آگے فرمایا یا اللہ ہمیں جو ہے نا اچھی جگہ پہ اتار۔ پھر اللہ نے کشتی کو نجات دے دی، اور پھر اللہ نے فرمایا اس کی قوم مٹ گئی۔ پھر جو فرمانبردار میں نے پیدا کیے۔ پھر آگے چلتے چلتے اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّنْهُمْ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، ہر امت کے اندر نبی آیا، انہوں نے جھٹلایا اور وہ تباہ ہو گئے، اور جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہو گئے۔ آگے کافی چیزیں ہیں، ٹائم پورا ہو گیا ہے، میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، بر وقت آیا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کافی چیزیں رہ گئی ہیں، آدھا جمعہ یوں سمجھے کہ میرا رہ گیا ہے، تو یہاں پر جو ہے نا کیا کریں، بر وقت آیا کریں تاکہ بات پوری سمجھ میں آئے۔ تو آج اکثر ترجمہ تھا، آگے یہی ترجمہ چلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 3 مسئلے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیلی فون پر یا موبائل پر نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کے لیے جو ایجاب و قبول کرنے والے ہیں ان کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ خود ہوں یا ان کے وکیل ہوں۔ اگر کسی نے یہاں کے بیٹھ کر جو ہے نا لاہور میں نکاح کا ایجاب و قبول کر لیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح کے لیے ایک مجلس کا ہونا، نکاح کے اندر 2 فرض، 1 واجب، 3 سنتیں۔ نکاح کے اندر کتنے فرض ہیں؟ ایجاب و قبول کرنا، کہ مرد کہے میں آپ کو لے لیا ہے اور وہ کہے میں نے قبول کر لیا ہے، ماضی کے صیغے استعمال کریں۔ اگر یہ کہا کہ میں شادی کروں گا اور وہ کہے کہ میں قبول کروں گی، نکاح نہیں ہوگا۔ کیا کہیں کہ میں نے قبول کر لیا ہے، میں نے نکاح کر لیا ہے، ماضی کے صیغے استعمال کریں۔ پہلا فرض ہے ایجاب و قبول، دوسرا ہے 2 گواہ۔ 2 گواہ ہوں گے نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ 2 فرض ہیں، مہر ادا کرنا واجب، اور 3 سنتے، خطبہ پڑھنا، چھوارے تقسیم کرنا، دعوت ولیمہ کرنا۔ تو نکاح کے لیے مجلس کا ہونا ضروری ہے۔ اور نمبر 2، 3 چیزیں ایسی ہیں جو سچ ہی سچ ہیں اور مذاق ہی سچ ہیں۔ اگر مذاقن بیٹھے تھے، لڑکی نے کہا میں نے آپ کو لے لیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، 2 گواہ موجود تھے، نکاح ہو جائے گا۔ اگر مذاق ہی کر رہے تھے، بیوی کو کہا تو 3 طلاق ہے، ہنستے ہوئے بیوی طلاق ہو جائے گی۔ مذاق نہیں کہا قسم ہے یہ بات اس طرح ہے، قسم ہو جائے گی۔ اور خاص کر بات لمبی ہو جائے گی۔ پھر یہ ڈرامے والے بے ایمان اور بدبخت شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، پہلے عورت کا بھی نکاح ہے، مرد کا بھی نکاح ہے، پھر نکاح کر رہے ہیں، یہ شریعت کا مذاق ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، انہیں توبہ کرنی چاہیے، ان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہاں، ڈرامے کے اندر دین کے ساتھ مذاق کرنا، فرضی نکاح ہو جاتے ہیں، حقیقت میں اس کا بھی نکاح پہلے ہوتا ہے، اس کا بھی ہوتا ہے، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اور اگر بالفرض والمحال لڑکی کا بھی پہلے نکاح نہیں تھا، لڑکے نے نکاح کرنا چاہا اور ڈرامے میں مذاق نہیں کہہ دیا نکاح، اور 2 گواہ موجود تھے، نکاح ہو جائے گا۔ مذاق نے بھی نکاح ہو جائے گا۔ یہ مسائل ہیں، ہمیں سیکھنے چاہیے۔ اگر یہ دین ہمارے اندر آ جائے نا، خدا کی قسم معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ قرآن و حدیث سے دور ہی ہے۔ آج ہم لڑائی جھگڑوں میں، غیبت میں، جھوٹ میں، چوری چکاری میں، قتل و غارت میں لگے ہوئے ہیں، دین سے نہ واقف ہے۔ ہمیں دین سیکھنا چاہیے، قرآن و حدیث سیکھنا چاہیے، یہی زور دے رہا ہوں۔ ہر ایک انسان اگر دین سیکھ لے، انشاءاللہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔